فبأي آلاء ربكما تكذبان. بفضلہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کا بھی بنا شکر و احسان ہے کہ ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس کے صحیح معنی اور مطلب تک پہنچنے اور اسے اپنی زندگی میں داخل کرنے کا بہترین اور سنہرا موقع مل رہا ہے. تو یہ جہاں اسلام کی آج یوٹیوب کی دنیا کے ذریعے، مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے غلط تشریح مسلمانوں کے درمیان چل رہی ہے، جہاں ہر بندہ اپنی جگہ پر قرآن کا یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا عالم، اور نیچے سے سننے والا ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی سب سے اچھا آدمی ہے جو قرآن کو بیان فرماتا ہے، وہاں ہر لمحہ ہم کہیں نہ کہیں گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایسے میں قرآن کی سچی اور سیدھی سمجھ جو طریقہ بزرگان دین کا ہے، قرآن اور حدیث کے ذریعے انہوں نے جو باتیں ہم تک پہنچائی، جو صحابہ سے سنی، تابعین، تابعین سے سنی، تبع تابعین، تبع تابعین سے ہم تک بزرگان دین، اور بزرگان دین کے ساتھ علماء دین نے ہم تک پہنچائی. یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم وہی باتیں ہم اور آپ دونوں سماعت کر رہے ہیں. دونوں ہم آپ کو صحیح اسلام سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ہماری زندگی کا سنہرا موقع کہ ہم نے اپنے لیے تو کچھ نہیں کیا. نہیں، ہماری نمازیں ایسی تھی کہ جس پر ہم یوں کہیں میں نے فلاں سال جمعہ کی نماز جو پڑھی ہے نا، ایسی پڑھی ہے کہ قیامت میں بخش دیا جاؤ. کوئی کہہ سکتا ہے میں نے فلاں سال اتنا اچھا بکرا قربانی میں کیا تھا کہ وہ قربانی کا بکرا ہی ہم کو جنت میں لے جائے؟ ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. ہاں، لیکن قرآن کی تعلیم ہے مولا خالص تیرے دین کو سیکھنے کے لیے 4 منٹ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مسجد میں بیٹھا تھا. یہ میرے پاس ٹائم ہے، اس لیے کہ اس نے ہمارے دین کو سمجھنے کی کوشش کی، اس لیے اس کو. تو یہ ہمارا یہ جو ٹائم چل رہا ہے نا، 7-8 منٹ جو 10 منٹ ہم چل رہے ہیں، یہ ہماری زندگی کا سب سے سنہرا موقع ہے، میرے اور آپ کی، ہم سب کی. اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے لیے سب کچھ ہے، جو نہ سمجھے اس کے لیے پھر کچھ نہیں. تو سورہ رحمان کا ہم نے کہا ابتدائی کلمات صرف آج سماعت کر لیتے ہیں 4-5 منٹ میں. ٹھیک ہے، سورہ رحمان آیتیں یہ کہاں نازل ہوئی؟ کہا فرمایا گیا کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اچھا، اس کے رکوع کتنے؟ 3 رکوع ہیں. آیتیں کتنی؟ 78 آیتیں اس میں بیان کی گئی. اب رحمان، سورۃ الرحمان نام کیوں رکھا گیا؟ نام اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے جو نام ہیں اسماء الحسنی، جب ہم قرآن شریف کھولتے ہیں تو پہلے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جتنے بھی نام ہیں، القدوس، القیوم، الجبار، الحی، جتنے نام ہیں ان ناموں میں الرحمن بھی ایک نام ہے. اور سورۃ الرحمن کی ابتدا اسی نام سے ہوتی ہے، اس لیے پوری سورت کو الرحمن کہہ دیا. اچھا، اس کے فضائل یہ کیسی اہمیت کے حامل ہے؟ کہ یاسین شریف کو پورے قرآن کا دل کہا جاتا ہے. یاسین شریف کو پورے قرآن کا دل کہا جاتا ہے. تو سورہ رحمان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو قرآن کی زینت و خوبصورتی کہا جاتا ہے. اس قرآن کی بہترین سورتوں میں سورہ رحمان کا شمار ہے. یہاں تک کہ بعض نے تو اسے لکھا ہے کہ یہ جو سورہ رحمان ہے وہ قرآن شریف کی دلہن ہے، اور دلہن کا نام دیا گیا ہے. اس کو کیوں دیا گیا اس کی تھوڑی سی تفسیر ہم سمجھ کرتے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک زینت ہے، ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہے، اور قرآن کی خوبصورتی اور قرآن کی زینت سورۃ الرحمن. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا گیا ہے، قرآن کی زینت کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسا ماننا ہے، اور اس کی جو صفات ہے کہ وہ تمام جہان اس کے دست قدرت و اختیار میں ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو اس کی صفت ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں جو عقائد
ہمیں رکھنے چاہیے، کیسا ماننا چاہیے، اس کی بنیادی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جنت کی چیزیں، جن چیزوں کے ذریعے جنت کے محل بنیں گے، وہ اینٹیں، وہ گارا، وہ جس کے ذریعے ہم پورا محل بناتے ہیں، وہ تمام چیزیں، اس کی خوبصورتی، زیب و زینت، ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی اس میں بیان فرمایا گیا۔ یعنی کہ جنت کے حسن و جمال کو اس میں بیان فرمایا گیا، اور دلہن کے اندر بھی سب سے خاص بات کیا ہوتی ہے؟ اس کا حسن و جمال، اس کی خوبصورتی۔ اسی لیے اسی مناسبت سے اس کو یہ بھی یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن مقدس کی دلہن ہے، کہ یہ بہترین جتنی چیزیں جنت میں جس کے ذریعے جنت خوبصورت لگتی ہے، ان تمام چیزوں کو اس صورت میں بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اس صورت میں 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو بار بار دہرا کر کے آیا ہے، وہ 31 مرتبہ آیا ہے۔ اسی وجہ سے اس صورت کو اس سے زینت ملتی ہے، اسی لیے اسے قرآن کی زینت کہا گیا۔ ایک اور قول ہے کہ اس صورت کی آیت اگرچہ چھوٹی ہے، لیکن ان کی تاثیر جو ہے نا وہ بڑی مضبوط ہے۔ کیا مروی ہے کہ حضرت قیس بن عاصم بن قری رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے سے پہلے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوتا ہے آپ وہ میرے سامنے تلاوت کیجیے۔ ایک غیر مسلم ہے، مسلمان بننا چاہتا ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے آپ مجھے بیان فرمائیں جو وحی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سامنے سورۃ الرحمن پڑھتے ہیں، تو اس نے عرض کیا کہ کیا آپ اسے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھ دیا، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو تیسری بار پڑھیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی سورہ رحمان کو پڑھا۔ اس نے عرض کی خدا کی قسم یہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اس میں بہت حلاوت اپنی ایک کھینچنے والی ہے، یہ ایسی صورت ہے کہ جو اس کی طرف کھینچ لیتی ہے انسان کو۔ اس کا نیچے والا حصہ بڑا خوبصورت ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے۔ درخت کا نیچے والا حصہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے جس کے نیچے ہم سائے میں بیٹھتے ہیں، اور اوپر کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا پھلدار ہوتا ہے، ہلائے تو بڑے درخت سے پھل گرتے ہیں۔ وہی اس کا جواب دیتا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سورہ رحمان کی تلاوت سن کر کے وہ جو عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ ایمان لے آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو بڑی تاثیر اس کے اور بڑے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کرنے، اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے میں سننے میں عبداللہ صاحب کوئی خطا ہوئی ہو اللہ عز و جل اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔